پھر وہی نتائج ہوں گے جو ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہوا تھا. پھر یہ وزیر اعظم بھی جائیں گے اور نااہل بھی ہوں گے اور وزارت عظمیٰ سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے. توہین عدالت تو بالکل واضح کیس بنے گا، اور اگر یہ نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ بنانا ریپبلک ہوگا. پھر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی حکومت ہے. اس طرح تو پاکستان نہیں چلے گا. کوئی مجھے تعجب نہیں ہے، کیونکہ 1997 میں بھی یہی کچھ کیا تھا. تو یہ تو ماشاءاللہ ہمیشہ ان کا ٹریک ریکارڈ مسلم لیگ نواز کا یہی ہے کہ یہ عدالتوں کے اوپر جو ہے حملے بھی کرواتے ہیں. عدالتوں میں چمک کی ریت بھی انہوں نے ڈالی تھی، اور اس کے بعد دولت بھی کیا تھا عدالت کو، اور چیف جسٹس کے خلاف جو ہے بغاوت کروا کے اپنے ہی ان کے ہمراہی ججوں سے چیف جسٹس کو معزول بھی کروایا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کے عادی ہیں. اگر ان کی کو کہا جائے کہ آپ جواب دہی کریں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ان کا سابقہ ریکارڈ ہے. نہیں دیکھیں، یہ افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر نظریہ ضرورت کو اگر ہم نے جو ہے دوبارہ لے کے آنا ہے. نظریہ ضرورت پہلے تو تھا کہ فوجی ڈکٹیٹرز لگاتے تھے، نظریہ ضرورت کو جسٹیفائی کرتی تھی عدالتیں. اب یہ جو ہے سویلین جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ فیسسٹ قسم کے ڈکٹیٹرشپ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ نظریہ ضرورت کو اجاگر کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم رینجرز کو سپیئر نہیں کر سکتے، کبھی کہتے ہیں ہم پولیس پرسنل نہیں دے سکتے، اور کبھی کہتے ہیں ہم جوڈیشل آفیسرز، ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ سارے بہانے جو ہیں یہ نظریہ ضرورت والی وہی واپس لے کے آ رہے ہیں جو 50 کی دہائی، 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی میں پاکستان نے بھگتا ہے. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر اور ہماری ملک پر اور ریاست خدا داد پاکستان پر. جو کچھ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے یہ تو آئین کی نفی ہے.